مجھے دنیا کی اس آگ سے غافل کر دیا تھا، میں تو جہنم کی آگ بجھانے کی فکر میں ہوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے بزرگان دین میں ہوا کرتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین کا کیا پیارا قول ہے، اے کاش یہ ہمارے دل پر بھی نقش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں، رب العالمین سے میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا ظاہر اچھا ہو اور حقیقتاً میرا باطن برا ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا ظاہر بھی لوگوں کی نظر میں بہت اچھا ہے۔ ہاں، آج ہمیں قاری صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، آج ہمیں حافظ صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، آج ناظم صاحب کہہ کر ہماری عزت کی جاتی ہے، آج حاجی صاحب کہہ کر ہمیں تعظیم کی جگہ دی جاتی ہے، آج ہمارا بیان سننے کے لیے لوگ ہمیں منبر پر بٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باطن کیسا ہے یہ میں غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ آج لوگوں میں تو ہم نیک مشہور ہو چکے، مگر ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے لوگ تو گناہگار سمجھتے ہوں، لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوں، مگر بارگاہ الہی میں اس کا مرتبہ ہو، وہ مقبول ہو۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جسے لوگ تو نیک سمجھتے ہو، لوگ تو پرہیزگار سمجھتے ہو، مگر مولا کریم کے دربار میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غور کریں۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے مالک کریم، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، مالک بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، مالک بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج ظاہر تو بڑا اچھا ہو گیا، لوگ تو تعظیم کرنے لگے، ہمیں نیک سمجھنے لگے، قرآن پاک سکھانے والا ہمیں مدرس سمجھنے لگے، علم دین بتانے والا مبلغ سمجھنے لگے، مگر دل کا حال ہمیں معلوم ہے، گناہوں کی عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی رجب کے مبارک مہینے کے صدقے ہمارا ظاہر و باطن سب اچھا فرما دے۔ امام زین العابدین اس قدر بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود کیسے عاجزی کے پیکر تھے؟ کسی نے آپ کی شان میں بد زبانی کر دی، آپ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے فرمایا اگر میں واقعی ایسا ہوں جیسا تو نے بیان کیا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ یہ خلق عالی دیکھ کر اس نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور کہنے لگا آپ پر میں قربان ہو جاؤں، یقیناً آپ ویسے نہیں ہیں جیسا میں نے کہا تھا، اس خطا کے لیے میرے حق میں دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف فرمائے۔ ایک بار آپ کے مہمان آپ کے دسترخوان پر موجود ہے، آپ کا ایک خادم گوشت کا ایک گرم گرم ٹکڑا سیخ پر لے کر آیا، اور اس کا وہ سیخ جو تھی اس خادم کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ کے صاحبزادے کو لگ گئی، اور آپ کا صاحبزادہ اس سے جل گیا، اور اسی زخم میں آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا شاگرد
ہماری بات نہ مانے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں کوئی ہماری بات نہ مارے, ہمارا ماتحت ہماری بات نہ مانے, ہماری طبیعت کے ناگوار کوئی چیز ہو جائے, ہم سے صبر نہیں ہوتا. آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ کے خادم کی غلطی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ جا, میں نے تجھے اپنے رب کی خاطر آزاد کر دیا, رب کی رضا کے لیے اس خادم کو آزاد کر دیا, اور فرمایا یہ غلطی تو نے جان بوجھ کر تو نہیں کی. اس کے بعد اپنے بیٹے کی تجہیز اور تکفین میں مشغول ہو گئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, معاف کرنے کی عادت ہمارے اسلاف کے اندر کس قدر ہوا کرتی. حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں, یہ واقعہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بڑی پیاری کتاب جو کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی بحر الدموع میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں کہ میں محبوبان خدا کے مجاہدات اور عارفین کی مناجات کے بارے میں سنا کرتا اور ان میں سے کسی کے حال پر مطلع ہونے کی خواہش کرتا تھا. لہٰذا میں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے وہاں گیا اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا. میں کئی راتوں تک ان کی عبادتوں کو دیکھتا رہا. وہ عشاء کے بعد وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. بعض اوقات ایک یا دو آیتوں کی تکرار میں پوری رات گزار دیتے. کبھی آہستہ آہستہ تلاوت کی آواز بڑھا دیتے, پھر جب سجدہ کر لیتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور بچوں سے بچھڑ جانے والی ماں کی طرح فریاد کرتے اور پریشان حال شخص کی طرح روتے ہوئے یوں دعا کرتے, یا الہی, اے میری زندگی کے مالک, اے میری تنہائی کے رفیق, اے مناجات کے سننے والے, تو نے اپنے اس فرمان سے فضل و احسان کیا. یحبہم و یحبونہ. ترجمہ کنز ایمان, وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا, اور محب اپنے حبیب کو عذاب نہیں دیتا. لہٰذا تو مالک بن دینار کے بڑھاپے کو جہنم پر حرام فرما دے. یا الہی, تو جہنمیوں اور جنت میں داخل ہونے والوں کو جانتا ہے. مالک بن دینار کا ان میں کون سا گھر ہے اور مالک کا کون سا ٹھکانہ ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یوں ہی طلوع فجر تک مناجات کرتے رہتے ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے. کیا خوف تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا التجائیں تھیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے, ایک مرتبہ میں اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیسے آنا ہوا. میں نے عرض کی حضور زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم مجھ سے ملنے آئے, یہ اچھی بات ہے, مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارا یہ کام میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے. جب مجھ سے یہ کہا جائے گا تو کون ہے کہ تیری زیارت کی جاتی ہے, کیا تو عبادت گزار تھا, کیا تو دنیا میں زہد اختیار کرنے والوں میں سے تھا. پھر آپ اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے جوانی میں تو بدکار تھا, ادھیڑ عمری میں دھوکے باز ہو گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو ریاکار بن گیا. خدا کی قسم ریاکار فاسق سے بھی بدتر ہے. پھر آپ دعا مانگنے لگے, اے زمین و آسمان کے خدا, اپنی طرف سے مجھے ایسی رحمت عطا فرما جو میری جوانی کی اصلاح کر دے اور مجھے ہر برائی سے بچا لے اور صالحین کے بلند مقامات میں میرا نام بلند کر دے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم کہاں ہیں, ہمارے اسلاف کہاں تھے, کس قدر عبادتوں کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں خوف کا عالم ہوا کرتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, عفو اور درگزر کی باتیں چلی ہیں تو آئیے آل رسول امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا عفو اور درگزر بھی سنتے چلے جائیے کہ ایک غلام نے ایک تشت میں آپ کے ہاتھ دھلوائے, ان پر پانی بہایا تو وہ پانی آپ کے کپڑوں پر جا پڑا. امام جعفر صادق نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے یہ کہنا شروع کر دیا, میرے آقا اور غصہ پینے والے. ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. غلام نے کہا والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. غلام نے عرض کی واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا جا, تو اللہ عز و جل کے لیے آزاد ہے اور میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے لیے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اسلاف میں کس قدر ہوا کرتا, اور ہمارا کیا حال ہے.
ہمارا طالب علم غلطی کرے ہم سے معاف نہیں ہوتا، ہمارا مفتش ہمارے مدرسے میں آ کر غلط فہمی ہی کی بنا پر ہمارا قصور نہیں ہے، اور اگر ہمارے مدرس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ کے چلا جائے ہم اپنے دل میں بات بٹھا لیتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجلس کے اسلامی بھائیوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، اب دل سے وہ بات نکلتی نہیں ہے، وہ معافی کا جذبہ کہاں گیا؟ ارے یہاں تو ان کی شان کے خلاف ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور معاف بھی کیا جا رہا ہے، انعاموں سے نوازا بھی جا رہا ہے، اور آج ہم آپس میں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے اگر آپس میں ناراض ہوا کریں گے تو بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسے یہ دل سے مسلمانوں کا کینہ دور ہوگا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام موجود ہیں، ناظمین موجود ہیں، مفتشین موجود ہیں، کئی ان میں حفاظ کرام ہوں گے، بلکہ آپ کے شاگردوں میں تو یقیناً حافظ اسلامی بھائی مدنی منع بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں کہ ایک حافظ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کی وجہ سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، آئے ہائے، کہ اس کی زبان جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے تر ہو۔ حافظ اپنی راتوں کی وجہ سے پہچانا جائے کہ جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور دن کی وجہ سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں اور غم زدہ ہوں، اور جبکہ لوگ خوش ہوں، اور وہ رو رہا ہو جبکہ لوگ ہنس رہے ہوں، اور خاموش ہو جبکہ لوگ باہم الجھ رہے ہوں، اور وہ خشوع میں ہو جبکہ لوگ مغرور ہوں۔ حافظ قرآن میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ بد اخلاق نہ ہو، غافل نہ ہو، شور نہ کرے، نہ سخت مزاج ہو، نہ دھتکارنے والا ہو۔ غور تو کیجئے، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بد اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام ہو اور اس کی زبان انگارے برساتی ہو، وہ لوگوں کو جھاڑتا ہو، وہ لوگوں کے دل توڑتا ہو، یہ قرآن کا نور اس کے سینے میں ایسا معجزن ہونا چاہیے کہ اس کے جو قریب آئے وہ بھی نورانی ہو جائے، قرآن سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ حافظ قرآن اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اس کے سینے میں ہے، وہ کیسا عبادت گزار ہونا چاہیے، وہ کیسا خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ ارے اسے دیکھ کر پتا چل جائے یہ وہ شخص جا رہا ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام موجود ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی عبادت کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ ہم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی زندگی بھی پیاری ہوا کرتی ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ عاشق صادق کہ آج بھی انہیں عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس انداز میں وصال ہوا، کیسے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، بڑا ہی پیارا واقعہ بحر الدمو میں موجود ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک عارف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفم و تعظیمہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے مختلف چیتڑوں سے بنا ہوا پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، میں اپنے آقا سے بھاگ آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا، اور تمہاری یہ کیا حالت ہے کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تو تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی، اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میں گناہگار غلام ہوں، میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے،
اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو یہ میری حالت ہرگز نہ ہوتی. یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی. لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا تھا، مگر سیدنا اویس کرنی سے مراد رب تعالیٰ کی بارگاہ تھی. سیدنا اویس کرنی مدینہ طیبہ جانے کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئے. رات کا وقت آیا، سردی کی رات تھی. لوگوں نے اپنے اپنے کجاوے اور اپنے اپنے خیموں میں پناہ لے لی. سیدنا اویس کرنی کے پاس کوئی خیمہ نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس سے سردی سے بچاؤ ہوتا. اور اسی سردی کے عالم میں رات بھر آپ نے کھلے آسمان تلے گزارا اور اسی سردی کے باعث آپ کا انتقال ہو گیا. اب قافلے والے جب صبح اٹھے پکارا کہ چلو قافلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، مگر دیکھا کہ وہ اجنبی جو کل ملا تھا اب وہ دنیا میں نہیں رہا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ضرور تھا مگر اس نے توبہ کر لی تھی، چلو اب اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی تدفین کیے بغیر ہم چلے جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے. اب تک وہ سیدنا اویس کرنی کو پہچانے نہ تھے. اب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر غسل کیسے دیا جائے، یہاں سے تو بہت دور دور تک پانی نہیں ہے. معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہاں سے بہت دور ایک نہر ہے جہاں جا کے پانی ملے گا. اب یہ پانی لینے کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک پانی سامنے، قریب ہی ایک سامنے پانی کی نہر نظر آئی. جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا ہم نے آج تک اس مقام پر کوئی نہر ہی نہیں دیکھی، مگر وہ نہر نظر آئی. اب کہا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں تاکہ اس پانی کو کچھ گرم کیا جائے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، غسل دینا ہے. مگر جب نہر سے پانی نکالا تو وہ پانی بھی گرم تھا. اب یہ دیکھ کر تمام شرکا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گھبرا گئے کہ یہ کون شخصیت ہیں، اور کہا کہ بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے. پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جھاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی تھی. قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگی تھی. اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ روب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے. جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے، مگر جب اسے سونگتے تو مشک کی خوشبو آنے لگتی. پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا. اب آپ کے کفن پر بحث ہونے لگی. کوئی کہنے لگا میں کفن دوں گا، دوسرے نے کہا نہیں نہیں یہ بزرگ شخصیت ہیں میں کفن دوں گا. یہ طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں سب ایک ایک کپڑا دیتے ہیں اور مل کر کفن تیار کرتے ہیں. مگر جب کفن تیار کر کے آپ کے جسد اقدس کے قریب پہنچایا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ آپ کو جنتی کفن میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اب ان لوگوں نے آپ کے اوصاف لکھنا شروع کیے کہ ان کا حلیہ لکھ لیا جائے، معلوم کریں گے کہ یہ کون شخصیت ہے. آپ کا حلیہ مبارک لکھا گیا اور اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا. اور جب آپ کے کفن کو دیکھا گیا تو دیکھنے والوں نے ایسا کفن کبھی نہ دیکھا تھا. اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا. اور اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نماز جنازہ کے لیے جگہ ہموار کی گئی. جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنائی دینے لگی. ان کے کلیجے دہل گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے لگے اور گھبراہٹ کی شدت سے یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے. پھر جب انہیں قبر میں لے جانے کا ارادہ کیا گیا، اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ کا وزن تک محسوس نہ ہوا. پھر آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے، آپ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا. اس کے بعد قافلے والے حضرت سیدنا اویس کرنی کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے. جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا. وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا. مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی ان کرامات کا ظہور نہ ہوتا
تو حضرت سیدنا اویس کرنی کے وصال کی کسی کو خبر نہ ہوتی اور نہ ہی آپ کے مزار پرانوار کا پتہ چلتا، کیونکہ آپ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اس طرح جیا کرتے ہیں اور اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک مہینہ چھٹی شریف پچھلے ہی دنوں بڑی دھوم دھام سے ہم نے منائی۔ خواجہ صاحب کی زندگی پر بہت سارے بیانات یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، کس شان سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، مگر جب خواجہ خواجگان اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دیکھنے والوں نے آپ کی پیشانی مبارک پر دیکھا کہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب حبیبی، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ اللہ والے اس طرح دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نے قرآنی آیات، احادیث کرام، اولیاء کرام کے واقعات سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عبادت کی راہ بے شک مشکل ہے، مگر اللہ والے اس پر عمل کیا کرتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں اور ان مشکلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول رہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پروردگار کیسی کیسی نعمتوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی نے ہمیں بڑا ہی پیارا نیک بننے کا نسخہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنا لیں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں فکر مدینہ کا معمول ہے، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ میں فکر مدینہ ہوتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے طالب علموں سے تو، اپنے شاگردوں سے تو ہم فکر مدینہ کروا لیتے ہیں، کیا ہم بھی فکر مدینہ کرتے ہیں؟ اور کیا فکر مدینہ فقط فارمیلٹی کے لیے کرتے ہیں یا رسمی طور پہ کرتے ہیں، یا واقعی وہ فکر مدینہ ہوتی ہے جس سے ہمارے اعمال میں بہتری ہوتی ہے؟ فکر مدینہ ہی میں، مدنی انعامات ہی میں اشراق و چاشت کے نوافل کی ہمیں ترغیب ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ کئی مدرسوں میں اشراق چاشت کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے درجوں میں، ہمارے مدرسوں میں یہ معمول نہیں ہے تو نیت کیجئے انشاءاللہ اپنے تمام مدرسوں میں اشراق و چاشت کی جماعت کی بھی پابندی کریں گے۔ مدنی انعامات پر عمل کی نیت کیجئے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، استاد اگر عبادت گزار ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے شاگرد پر آتا ہے۔ جس طرح جن کے والدین عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے بچے عبادت گزار بن جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت کی مثال لے لیجئے۔ آج دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہوں گی، بہت ساری تحریکیں ہوں گی، مگر جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں، مبلغین میں، دعوت اسلامی سے متعلقین اسلامی بھائیوں میں عبادت کا جذبہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ الحمدللہ ہم سب کے پیر، ہم سب کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص، آپ کی عبادت کی برکتیں ہیں کہ آج آپ کے مریدین بھی عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے طلباء عبادت گزار بنے، آپ کے شاگرد ایک متقی حافظ قرآن بنے اور آگے جا کر عالم باعمل بن کر آپ کی آخرت کا ذریعہ بن جائیں، تو اپنے اندر عبادت کا جذبہ بیدار کیجئے۔ اگر ایک طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ میرا استاد تکبیر اولی کی پابندی کرتا ہے، مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو وہ طالب علم بھی با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے درجے میں طالب علم یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا استاد جماعت ہو رہی ہے مگر اس کی پہلی دوسری رکعت ضائع ہو جاتی ہے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ سے متاثر ہونے والا یہ شاگرد جو ہے یہ نمازوں کا، با جماعت نمازوں کا پابند بنے گا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی حلیے کی بڑی تاکید ہے۔ اگر ایک شاگرد دیکھتا ہے کہ ہمارے استاد صاحب کا مدنی حلیہ نہیں ہے، جناب ان کے سر پر امامہ مدرسے میں تو ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، کپڑے بھی وہ مدنی حلیے کے مطابق نہیں پہنتے، ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ شاگرد گھر جا کر بھی مدنی حلیہ اپنائے گا؟ آج ہمارا شاگرد یہ دیکھتا ہے ہمارا استاد ابے تبے کی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارے استاد ہنسی مذاق کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا شاگرد جناب خوش اخلاق اور دعوت اسلامی کی اصطلاحات کو استعمال کرنے والا ہوگا؟ آج ایک شاگرد جب دیکھتا ہے اپنے استاد کو درجے کے اندر کہ میرے استاد آنکھوں کا کفل مدینہ نہیں لگاتے، آپ کیسے توقع
توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا شاگرد نظروں کی حیا والا اور نیچی نگاہیں رکھنے والا ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے، آپ کی تربیت سے اگر ایک متقی، پرہیزگار، حافظ قرآن اور آگے جا کر دعوت اسلامی کے جامعات میں شامل ہو کر عالم باعمل بن گیا، وہ آپ کی آخرت کا بھی ذریعہ ہوگا. انشاءاللہ وہ اپنے استاد کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مدرسے کے نظام کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے. آئیے آخر میں اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی مقصد کا جو شروع ہے، جو اسٹارٹ ہے، وہ بھی مجھ ہی سے ہوتا ہے. مجھے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی. کہیں ایسا تو نہیں اپنے مدرسے کے اندر اپنے طلباء کی اصلاح کی فکر تو ہم کر رہے ہیں، ان کی تربیت نہ ہونے پر کڑ رہے ہیں، ان کی کمزوری کی بنا پر مشورے کر رہے ہیں، مگر اپنی اصلاح سے ہم بھول بیٹھے، اپنی اصلاح سے غافل ہو گئے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس تربیتی اجتماع میں آئے ہیں، یہ مدنی پھول لے کر جائیے کہ انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کر کے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہم خود فکر مدینہ بھی کریں گے اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے. دعاؤں میں شامل ہو جائیے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہیں. ایک ولی کامل کے قلم سے لکھی ہوئی دعائیں ہیں، ہاتھ اٹھا لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کے صدقے مدنی انعامات کا عامل بنا دے. عمل کا ہو جذبات آیا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. پڑھوں سنت قبلیہ وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت. رہوں با وضو میں صدایا الہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی. غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت سے مجھ کو بچا لے، بچایا الہی. نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے. بنا شائق قافلہ الہی. سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی. ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت، ہو توفیق اس کی عطا یا الہی. صدائے مدینہ تو روزانہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی. میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم، میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم. عطا کر دے شرم و حیا الہی. ہمیشہ کروں کا
پردے میں پردہ تو پے کر حیا کا بنایا الہی، لباس سنتوں سے مزین رہے اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی، سبھی مشت داڑھی و گیسو سجائیں بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی، ہر ایک مدنی انعام عطار پائے، ہر ایک مدنی انعام سگے عطار پائے، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ